دوستو شام غریبہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی ذہن میں عجیب و غریب سوالات جنم لیتے ہیں۔ ایسے ہزاروں سوالات ہوتے ہیں جو ذہن کو الجھا دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ شام غریبہ آخر میں ہے کیا؟ کیونکہ مختلف فرقوں اور مکاتب فکر میں اس حوالے سے مختلف نظریات مشہور ہیں، مگر اصل حقیقت کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شام غریبہ کیا ہے، یہ کیسے منائی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ دوستو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کی رات کو تمام شیعہ حضرات امام بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں، جہاں وہ ماتم کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور کیا جاتا ہے کہ اس رات بازار کی تمام روشنیاں بند کر دی جاتی ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر لوگ قابل شرم کاموں میں ملوث ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان حرکات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کو ذاکر بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، یہ تمام باتیں جھوٹ پر مبنی، من گھڑت اور فرقہ واریت پھیلانے کی سازش ہیں۔ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ شام غریبہ کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں منائی جاتی ہے۔ دوستو تاریخ انسانیت میں کچھ ایسی راتیں ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان راتوں میں ایک رات ہے شام غریبہ۔ یہ محض ایک شام نہیں تھی، یہ مظلومیت کی انتہا، انسانیت کی آزمائش اور صبر کی بلند ترین مثال تھی۔ یہ وہ رات تھی جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثار شہید ہو چکے تھے اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے آسرا اور قید کی طرف رواں تھے۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا۔ امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی بیعت سے انکار کیا کیونکہ یزید کا طرز حکومت قرآن اور سنت کے خلاف تھا۔ امام نے مکہ سے کوفہ کی جانب سفر کیا تاکہ امت کو بیدار کریں۔ کربلا میں ان کا قافلہ روک دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا اور عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن امام حسین علیہ السلام سمیت ان کے 72 جان نثار شہید کر دیے گئے۔ صرف امام زین العابدین باقی بچے جو سخت بیمار تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا تو دشمن کی فوج کو ایک اور حکم ملا کہ خیمے جلا دو، مال لوٹو، عورتوں کو قید کرو۔ کربلا کے میدان میں آگ کے شعلے بلند ہوئے، خیمے جلنے لگے، بچے چیخنے لگے، عورتیں دوڑنے لگیں۔ حضرت زینب جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، ایک ایک بچے کو بچانے نکلی۔ وہ صحرا جو دن کو شہداء کا خون پی رہا تھا، اب رات کو معصوم بچوں کے آنسو جذب کر رہا تھا۔ حضرت سکینہ امام حسین علیہ السلام کی کم سن بیٹی اپنے بابا کو تلاش کرتی پھرتی تھی۔ ان کے ننھے لب پیاس سے خشک تھے مگر ان کی آواز صرف یہ پکار رہی تھی، بابا آپ کہاں ہیں؟ انہیں بابا کی لاش کے قریب پہنچی تو سجدے کی حالت میں سو گئیں۔ اس رات ایک بیٹی نے اپنے شہید باپ کے سینے پر آخری نیند لی مگر اس نیند نے امت کو جگا دیا۔ حضرت زینب نے اس شام کو صبر اور استقامت کی رات بنا دیا۔ جب سب خاموش تھے وہ بولیں، جب سب گرے وہ کھڑی رہیں، جب سب چھپے وہ سامنے آئیں۔ خیموں کی راکھ میں انہوں نے قرآن تلاش کیا، بچوں کو سنبھالا، امام سجاد کی تیمارداری کی اور رات بھر سجدے میں روتی رہیں۔ ان کی زبان پر شکوہ نہیں تھا بلکہ وہ کہتی رہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیرے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شام غریبہ کے بعد اگلی صبح اہل بیت کو قیدی بنا دیا گیا۔ ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے، گردنوں میں توق، سروں پر دھوپ اور پاؤں میں زنجیریں تھیں اور سب سے آگے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ یہ قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ لوگوں نے تماشا سمجھا مگر حضرت زینب نے اس سفر کو تبلیغ حق میں بدل دیا۔ درباروں میں خطبے دیے، یزید اور ابن زیاد کے غرور کو چکنا چور کیا اور فرمایا کہ ہم نے فقط اللہ کے لیے صبر کیا اور تم دیکھو گے کہ حسین کا پیغام رہتی دنیا تک زندہ رہے۔ دوستو شام غریبہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ شام غریبہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ باطل وقتی ہوتا ہے مگر حق دائمی، ظالم مضبوط ہو سکتا ہے مگر مظلوم کا سچ بلند تر ہوتا ہے۔ صبر، حیا، تقوی اور قربانی یہی ایمان کی اصل بنیاد ہیں۔ آج جب ہم شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں، ہم صرف آنسو نہیں بہاتے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ حق کے لیے جئیں گے اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے، کیونکہ کربلا صرف 10 محرم کا دن نہیں بلکہ ہر دور میں ظلم کے خلاف ایک زندہ پیغام ہے۔ دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت کو واضح کیا جائے اور جھوٹ پر مبنی افواہوں سے بچا جائے۔ ہمیں مسلمانوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ فرقوں میں بٹ کر نفرتیں پھیلائیں۔ اسلام ہمیں بھائی چارے، اتحاد اور ایک دوسرے کے احترام کا درس دیتا ہے، لہٰذا سچائی کو اپنائیے، فرقہ واریت کو رد کیجیے اور آپس میں محبت، رواداری
اور اتحاد قائم کیجیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔